میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی معروف و مشہور صورت مبارکہ سورہ عصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چونکہ ماہ جمادی الاولیٰ کی آج 12 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک میں ویسے تو بہت ساری ہستیاں جن کا وصال ہوا، مثلاً حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب یہ فتح خیبر کے موقع پر ہجرت حبشہ سے واپس تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، چونکہ یہ کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، تو حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، سینہ اقدس سے لگایا، گلے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے آج تمہارے آنے سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اتنی فتح خیبر سے بھی نہیں ہوئی۔ تو جن کے آنے پہ سرکار خوش ہوں تو ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، اور ان کا تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے ساری زندگی شراب نہیں پی، کیونکہ شراب پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اور فرماتے میں نے ساری زندگی زنا نہیں کیا، کیونکہ زنا کرنے سے انسان ماحول معاشرے میں وہ اس کی عزت برباد ہو جاتی ہے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہمیشہ حق بات کہی، کیونکہ حق ہی اللہ کو پسند ہے اور جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر انہیں بھیجا، انہیں جھنڈا عطا کیا، تو جنگ موتا میں ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، دشمن نے وار کیا، ہاتھ ان کا کٹ گیا، لیکن اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا، فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اور دشمن نے پھر وار کیا اور دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ آپ نے وہ جھنڈا صرف اپنے ہاتھوں کے ہاتھ کٹ چکے تھے، صرف کونیوں کے ساتھ وہ اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور اسی حال میں دشمن نے وار کیا، آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ کو شہادت کا رب کائنات نے منصب عطا فرمایا۔ اب یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ان کی شہادت کی گواہی دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام رکھا جعفر طیار۔ طیار کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا، اسی سے بنا ہے طیارہ۔ طیارہ کو طیارہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اڑتا ہے، اور پرندے کو عربی میں طائر کہا جاتا ہے، وہ اڑنے والا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جعفر طیار، فرمایا وہ اڑ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اڑ رہے ہیں، انسان تو اڑتے نہیں۔ فرمایا وہ اس لیے اڑ رہے ہیں کہ ان کے بظاہر بازو کاٹ دیے تھے، اللہ نے انہیں جنتی پر عطا فرما دیے، اب وہ جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو 8 جمادی الاولیٰ کو آپ کا یوم شہادت ہے، اس مناسبت سے بھی آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور اس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء کرام اس ماہ مبارک میں وصال فرمایا، اور سب نے جاتے ہوئے ایک ہی درس دیا، ایک ہی سبق دیا، اور وہ سبق یہ ہے جو ہر انسان کو قیامت تک یاد رکھنا ہے، وہ ہے ان الانسان لفی خسر۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ کیسا نقصان؟ وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور شاید اس مقصد کو اپنے اشعار میں یوں بیان کرتا ہے، شاعر کہتا ہے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ ہر ایک اپنے اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، اور اے انسان تو کس لیے ہے؟ فرمایا، شاعر کہتا ہے کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ساری کائنات اللہ نے انسان تیرے لیے پیدا کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ لیکن انسان غور و فکر کرے کہ تیرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد کو پورا کر لے تو پھر تو یہ انسان کامیاب و کامران ہے، اور اگر یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا تو سب سے زیادہ
نقصان اٹھانے والا یہ ہے، کیونکہ باقی جتنی چیزیں ہیں کل من علیہا فان، ان کو فنا ہے، پھر دوبارہ انہیں حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ ہاتھی کتنا کھاتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنا کھایا تھا، تو نے کتنی زندگی بسر کی تھی۔ کوے کی 100 سال سے زیادہ، چیر کی 100 سال سے زیادہ عمر ہوتی ہے، لیکن اس سے پوچھا نہیں جائے گا اتنی تجھے زندگی دی تھی، بتا تو نے کیا کیا۔ لیکن انسان کی زندگی 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، 1000 سال ہے، جتنی بھی ہے اس انسان سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر اس نے اپنی زندگی رب کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر نہ کی تو یہ انسان خسارہ ہی خسارہ، اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اب زمانے کی قسم کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ زمانہ موجود بھی ہے، زمانہ معدوم بھی ہے۔ موجود اس اعتبار سے کہ جس سے پوچھے بھائی آپ کس، میں اسی زمانے میں ہوں گی، بھائی زمانہ ہے کیا؟ پتہ نہیں کہ زمانہ اسی وقت کا نام ہے، اسی ٹائم کا نام ہے، اسی سال کا نام ہے۔ اور زمانہ معدوم بھی ہے، جو وقت گزر گیا وہ ماضی، جو حال ہے اس کا پتہ کوئی نہیں، اور جو آنے والا ہے وہ مستقبل۔ اور مستقبل کس نے دیکھا؟ مستقبل کسی نے دیکھا نہیں۔ اس لیے زمانہ اللہ کی ایک قدرت ہے، اور اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ زمانے کو برا کہتا ہے وہ رب کو برا کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ زمانہ ہی ایسا ہے، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، حالانکہ زمانہ خراب نہیں، بندے خراب ہو گئے، بندوں کی عادات خراب ہو گئی۔ زمانہ ازل سے وہی چلا آ رہا ہے۔ زمانہ نام ہے سورج چاند کی گردش کا، سورج چاند ازل سے گردش کر رہا ہے۔ صبح آتا ہے تو صبح ہوتی ہے، دوپہر کو سر پہ ہوتا ہے تو دوپہر ہوتی ہے، ڈوب جاتا ہے تو شام ہوتی ہے۔ یہ ازل سے چل رہا ہے، جب تک رب کائنات کا نظام ہے یہ چلتا رہے گا، اور اسی چلنے کا نام زمانہ ہے۔ لہذا نادان ہے وہ انسان جو زمانے کو برا کہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ موقع عطا کیا، سورج کے طلوع کرنے کے ساتھ اور ڈوبنے کے ساتھ اس زمانے سے فائدہ اٹھائے۔ اور فائدہ کیا ہے، کیسے اٹھا سکتا ہے، وہ اگلی 4 فائدے اللہ نے اسی آیت سورت مبارکہ میں بیان فرمائے۔ اب سورج جب ہر روز چڑھتا ہے تو وہ انسان کو آواز دیتا ہے، انسان آج میں جہاں سے طلوع ہوا ہوں وہاں سے کل طلوع نہیں ہوں گا۔ اور سورج کا ہر روز نیا طلوع ہونا ہوتا ہے، نیا مقام ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا رب المشرق و رب المغرب، وہ مشرق کا رب ہے اور وہ مغرب کا رب ہے۔ یہ تو ہر بندے کی سمجھ میں آ گئی کہ ایک مشرق ہوتے ہیں اور ایک مغرب۔ اور مشرق کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اسے مشرق کہا جاتا ہے، اور جہاں سے سورج ڈوبتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مغرب کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اب جاگ رہے ہیں، اسے مغرب کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، رب 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا مالک ہے۔ اب سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب سے ڈوبتا ہے، تو 2 مشرق اور 2 مغرب کیسے ہو گئے؟ تو اس کے لیے مفسرین نے فرمایا کہ سورج ڈوبنے کے بھی 2 مقامات ہیں، سورج نکلنے کے بھی 2 مقامات ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جہاں سے سردیوں میں نکلتا ہے اور سردیوں میں ڈوبتا ہے، اور ایک وہ مقام ہے جہاں سے گرمیوں میں نکلتا ہے اور گرمیوں میں ہی ڈوبتا ہے۔ اب 2 جگہ ہوئی نکلنے کی اور 2 جگہ ہوئی ڈوبنے کی، اس لیے کہا رب المشرقین و رب المغربین، رب 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا مالک ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا رب المشارق والمغارب، اللہ مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ تو ہم نے تو کہا تھا ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب، یہاں تو مشارق اور مغارب، کئی مشرقیں کئی مغربیں، تو سال کے جتنے دن ہیں اتنی ہی مشرقیں ہیں اور اتنی ہی مغربیں ہیں۔ 300 سے زیادہ دن اور اتنے ہی مشرقیں اور اتنے ہی مغرب۔ ہر روز سورج نئے مقام سے نکلتا ہے، اور جہاں سے نکلتا ہے بندے کو آواز دے کے کہتا ہے انسان آج میں جہاں سے آیا ہوں کل یہاں سے نہیں آؤں گا، آج جو تجھے دن ملا ہے آئندہ یہ لمحہ نہیں ملے گا، آج کر لے جو کچھ کرنا ہے، کل یہ وقت نہیں آئے گا۔ یہ ہم سب کو متنبع کرتا ہے۔ اور سورج کا آنا اور جانا اسی کا نام زمانہ ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ زمانہ اس میں ہزاروں آئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، امیر بھی آئے، فقیر بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، وزیر بھی آئے،
کسی کی دولت نے اس کا ساتھ نہ دیا، کسی کے اقتدار نے اس کا ساتھ نہ دیا، کسی کی جوانی نے اس کا ساتھ نہ دیا، کسی کے صحت و تندرستی نے اس کا ساتھ نہ دیا، آخر کار وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اور کامیاب ہے وہ انسان جو اس زمانے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ فائدہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اور تیسرا، عصر سے مراد عصر کا وقت ہے کہ عصر کی قسم، عصر کا وقت خاص طور پر کہ عصر کے وقت کو تشبیہ دی گئی ہے زندگی کے آخری لمحات کے ساتھ، کہ سارا دن بندہ کھاتا پیتا ہے اور عصر کے بعد ڈوبتا ہے اور رات آ جاتی ہے، اور پھر پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کہیں رات کو سوتے ہیں، سوتے ہی رہ جاتے ہیں، صبح ان کی طلوع ہی نہیں ہوتی۔ تو بتایا گیا بندے، ہو سکتا ہے تیری زندگی کی یہ آخری شام ہو، اس کے بعد پھر تجھے موقع نہ ملے، لہذا اس عصر کی قسم، جس طرح عصر جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، دن جا رہا ہے، تیری زندگی کے یہ لمحات بھی گزر رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک برف والے کو دیکھا اور وہ لوگوں کو پکار کر کہہ رہا ہے، لوگوں آؤ مجھ سے برف خرید لو ورنہ میرا نقصان ہو رہا ہے، تم خریدو گے نہیں تو یہ بڑی پگھل جائے گی، میری کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال انسانی زندگی کی ہے۔ اس زندگی سے اگر یہ فائدہ نہیں اٹھائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، اچھے کام نہیں کرے گا، اس نے تو گزر ہی جانا ہے۔ برائی میں بھی وقت گزر گیا، اچھائی میں بھی گزر گیا۔ اب یہ جن کی عمریں 60 70 80 سال ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں نیکیوں میں گزرے، اللہ اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کبھی مسجد میں آئے نہیں، مسجد میں نماز ہو رہی آتی ہے، وہ باہر تاش کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بد نصیب بھی ہیں جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، زندگیاں ان کے بھی گزر گئیں، زندگیاں ان کے بھی گزر گئیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس زمانے کو اچھائی میں گزارا، اور بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس زمانے کو برائی میں گزارا۔ اس لیے اللہ نے شاہ فرمایا زمانے کی قسم، اور عصر کا خاص طور پر کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا حافظ، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، یہ قرآن میں اللہ نے شاہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سارے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر وسطی نماز، اور وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بندہ زیادہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، اس لیے جس کی عصر کی نماز رہ گئی وہ برباد ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا عصر کے وقت جو فرشتے ہیں ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جو دن والے ہوتے ہیں وہ عصر وقت چلے جاتے ہیں، اور جو رات والے ہوتے ہیں وہ عصر وقت آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو دن والے جاتے ہیں، جب یہ جاتے ہیں تو بندے کے نامہ اعمال کو لکھ کر لے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم جب گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ بندے کے نامہ اعمال کی ابتدا بھی نماز سے اور انتہا بھی نماز سے۔ رات والے آتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کی فکر میں ہوتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں یا اللہ ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے تو پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن کو جب دفنایا جاتا ہے، دنیا میں کوئی بھی لمحہ ہو، جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں نکیرین، تو اسے یوں لگتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اسے جب اٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے من ربک ما دینک ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخصیت کے بارے کیا کہا کرتا تھا، جب وہ اٹھتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح عصر کا وقت ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ نمازی ہوتا ہے تو وہ ادھر توجہ نہیں کرتا، اپنی نماز کی توجہ کرتا ہے، جس طرح یہاں بھی نمازی کو جگایا جا کر یار نماز کا ٹائم ہے، باقی گلاں بعد میں، پہلے نماز کا پوچھتا ہے، جناب نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو۔ تو جب بندے کو قبر میں جگایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، تو جس کو اپنی نماز عصر کی فکر ہوتی ہے تو یہ فوراً نماز کی فکر کرتا ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہیں اسے کیا پوچھنا، یہ تو ہے ہی نمازی۔ اس کی نماز کی برکت سے اسے سوال و جواب نہیں ہوتا، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اس لیے نماز عصر کی خاص طور پر پابندی کی گئی اور پابندی کا حکم دیا گیا، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اور ایک اس طرح تیسرا معنی یہ بھی ہے والعصر، محبوب تیرے پیارے زمانے کی قسم۔ زمانے تو ہزارہ ہوئے،
شہر ہزاروں ہوئے لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے پیارے شہر کی قسم، تیرے پیارے مقام کی قسم، لا عمرک محبوب تیرے پیاری عمر کی قسم، اور والعصر محبوب تیرے پیارے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ ہزاروں ہوئے لیکن سرکار کے زمانے جیسا کوئی زمانہ نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اور پھر میرے بعد والوں کا زمانہ ہے اور پھر بعد والوں کا زمانہ ہے، گویا جو زمانہ حضور کے قریب ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے بزرگان دین باسی روٹی کو زیادہ پسند فرماتے تھے، جو کل کی روٹی ہے نا اس کو کھانا زیادہ پسند کرتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا جناب کیوں باسی روٹی کیوں کھاتے؟ کہتے جناب اس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، یہ کل کے ساتھ ہے، اور جو کل ہے وہ آج سے بہتر ہے، آج آئندہ آنے والے کل سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضور کے قریب ہے، جو حضور کے ساتھ ہے وہ اعلیٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، محبوب آپ کے پیارے زمانے کی قسم۔ یہ ساری قسم بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اب انسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، استغراق کا مطلب سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اب انسان کی فطرت ہے وہ گھاٹے سے، وہ نقصان سے نکلنا چاہتا ہے، وہ فائدہ چاہتا ہے میرا فائدہ ہو، کاروباری بندہ چاہتا ہے میرا فائدہ ہو، کم آمدنی والا چاہتا ہے میرے آمدنی میں اضافہ ہو۔ تو رب العالمین نے اضافے کے 4 اصول بتائے، اگر چاہتے ہو تمہارے یہ نقصانات ختم ہوں، زمانہ تمہیں فائدہ دے، تو پھر سنو 4 بندے ایسے ہیں جو زمانے میں نقصان نہیں فائدہ ہی اٹھانے والے ہیں۔ اب وہ 4 اصول کیا کیا ہیں، وہ 4 کام کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلا کام رب کائنات کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ کو نہ ماننا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود، کافر آخرت میں اس کے کوئی انعام نہیں۔ انہوں نے گنگا رام اسپتال بنا دیا، گلاب دیوی اسپتال بنا دیا، دیال سنگھ کالج بنا دیا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود آخرت میں کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا اس رب کو نہ مانا جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے آگے سر نہ جھکایا جس نے اس کے سر کو پیدا کیا تھا، سر پتھر کی مورتی کے آگے جھکا، سر کسی گائے کے آگے جھکا، سر کسی بندر کے آگے جھکا، سر کسی انسان کے آگے جھکا۔ جس سر کو رب کائنات نے پیدا کیا اسے نہ پہچانا، تو یہ سب سے بڑا جرم ہوا۔ اور دوسری طرف بندہ مومن کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، 90 سال گزر گئے، 100 سال کا بابا آخر میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا من کانا کلامہ فی آخرہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے آخری لمحہ میں رب کائنات کو مان لیا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کی ذات کو ماننا اور پھر اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان ساری چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جس کے پاس یہ دولت ہے وہ نقصان میں نہیں، وہ خسارے میں نہیں۔ باقی دنیا کا انسان امریکہ کے صدر سے لے کر دنیا کے گٹیا سے گٹیا، غریب سے غریب کافر تک سارے نقصان میں ہیں۔ بے شک دولت ہو، بے شک اقتدار ہو، بے شک ان کے پاس مال و زر ہے، لیکن نقصان میں ہیں۔ کیوں؟ یہ چند روزہ زندگی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 سال کا اور پل کی خبر نہیں، کتنی صدارت کر لیں گے، کتنے اقتدار پہ رہ جائیں گے، آخر جانا ہے، اور جب جانا ہے تو پھر اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ کامیاب ہے وہ جس نے رب کائنات کو مانا، اور جس نے رب کو مانا پھر رب العالمین اس کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ ایک ہی دریا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو اللہ نجات دے دیتا ہے، اور دوسری طرف فرعون جو دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، اسی دریا میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ اقتدار اس کے پاس بھی تھا، طاقت اس کے پاس بھی تھی، قوت اس کے پاس بھی تھی،
لیکن انجام کیا ہوا؟ فما بکت علیہم السماء والارض، جب وہ مرا تو زمین و آسمان کی کسی چیز نے اس کے لیے آنسو نہ بہائے، کوئی چیز اس کے لیے روئے نہیں، کیونکہ وہ ظالم تھا، اور ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس دریا نے اسے ستیہ ناش کر دیا، اسے برباد کر دیا۔ اسی طرح نمرود، جس کی پوری دنیا پہ حکومت تھی، ایک مچھر اس کے ناک میں چلا گیا، اس کا اقتدار اس کے کام نہ آیا۔ اور دوسری طرف اللہ والے جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرتے ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے ہیں اور سامنے سے شیر آ گیا اور ارشاد فرماتے ہیں یا ابا الحارث انا غلام رسول اللہ، شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اور وہ شیر تم ہلاتے ہوئے آپ کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث آدم دستگیر۔ اب یہ میں آپ کو تقابل بتا رہا ہوں، ایک طرف نمرود ہے، وقت کا حاکم ہے اور پورے دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، اور عاجز اتنا، مجبور اتنا کہ لنگڑا لولا مچھر اس کے ناک میں چلا گیا، اور وہی اس کے مرنے کا باعث بن گیا، وہی اس کی سزا کے باعث بنا۔ اور اس کے دماغ میں جب جا کے گھومتا تھا تو جو اس کے پاس آتا کہتا میرے دماغ میں اب سر میں لتر مارو، چھتر، جوتیاں مارو۔ پہلے اس اپنے آنے والوں کو کہتا تھا میرے آگے سجدہ کرو، اب آنے والوں کو کہتا تھا چھتر مارو۔ وقت کا حاکم ہے، رب کا نافرمان ہوا، رب کو ناراض کیا تو انجام کیا ہوا؟ تباہی اور بربادی۔ اور ادھر ایک عام آدمی ہیں، حضور کے غلام ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، اور درندوں میں سے سب سے بھاری برکم درندہ، سب سے طاقت والا درندہ شیر ہے، اور وہ کہتا ہے آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو میں تمہارا غلام ہوں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لو، اور رسول اللہ کی غلامی کا نام ایمان ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ نقصان میں نہیں، الا الذین آمنوا۔ اگلا کام کیا ہے کہ جس سے بندہ نقصان نہ اٹھائے، فائدہ اٹھائے، دنیا آخرت اس کی اچھی ہو جائے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اچھے عمل، اور اچھے عمل کی بنیاد نماز۔ آج کل سردیوں کے دن ہیں اور سردیوں میں وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سزا دینے کے لیے جہنم کے اندر آگ رکھی ہے، اس طرح سزا دینے کے لیے جہنم کا ایک مقام زمہریر بھی ہے، جہاں ٹھنڈک اتنی ہوگی کہ بندوں کو جب وہاں ڈالا جائے گا تو وہ ان کے جسم اس طرح جل جائیں گے جس طرح آگ سے جلتے ہیں، اس زمہریر ٹھنڈک سے۔ اس لیے جب نماز کا وقت آئے تو یہ دنیا کا پانی اگر تھوڑا سا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے تو اس وقت پانی کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے ولیوں کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ سخت سردی کے دن میں راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور جب انہیں سردی محسوس ہوتی تھی، جب انہیں پانی ٹھنڈا لگتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس پانی کا کیا ہے، یہ آخرت کے جو سردی کا پانی ہے اور آخرت کی جو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی اس سے تو یہ بہتر ہے۔ اور وہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، اور نماز نہ سردیوں میں چھوڑتے تھے نہ گرمیوں میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ موسم سرما بندہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، نیکوکاروں کے لیے۔ کیسے کہ راتیں بڑی ہوتی ہیں، رات کو اس کی نیند بھی پوری ہو سکتی ہے اور نماز تہجد بھی آسانی سے ادا کر سکتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، دن میں پیاس نہیں لگتی، یہ دن کو روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ غنیمت ہے، اللہ نے یہ موقع عطا کر دیا کہ سردیوں میں روزے رکھو، رات کو جلدی سو، تہجد کی نماز پڑھو، فجر کی نماز با جماعت ادا کرو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ بندے جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے بعد عامل الصالحات نیک کام کرتے ہیں، وہ نقصان میں نہیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ کامیاب و کامران ہیں۔ اور نیک کام کرنے سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اس کائنات میں پیدا کیا تو بے مقصد نہیں، با مقصد، اور با مقصد اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ عبادت، اللہ نے شاہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت صرف نماز کا ہی نام نہیں، صرف روزے کا ہی نام نہیں، بلکہ نماز اور روزے یہ تو انسان کو عبادت کے لائق بناتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا،
بندہ نماز میں ہوتا ہے، بے وضو نماز میں کھڑا نہیں ہوتا. بندہ روزہ رکھتا ہے، کھاتا پیتا نہیں. کیوں؟ اس سے کوئی پوچھے بھائی بے وضو کیوں نہیں کھڑا ہو گیا، تو بے وضو آ جاتا. تو کہے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. اس کو تو پتا ہے نا جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو جب ہم چار دیواری کے اندر ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم دکان پہ ہوں تو پھر بھی ہمارا یہی تصور ہونا چاہیے، وہ خدا جو مسجد میں ہمیں دیکھتا ہے اب وہ دکان پہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. وہاں بھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی، وہاں 2 نمبر مال نہ بیچیں. کسی نے آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا، اس ذمہ داری کو نبھائیں، اس کے برخلاف نہ کریں، حقدار کو اس کا حق دیں. محنت کے وقت کاروبار کے وقت کاروبار کریں، نماز کے وقت نماز پڑھیں، اس کا نام عبادت ہے. تو اللہ نے شاہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ نقصان میں نہیں جو ایماندار ہیں اور پھر نیک کام کرتے ہیں. 2 ہو گئے. تیسری بات وتواصوا بالحق، یہ نیکی صرف اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ حق بات کی دوسرے کو بھی وصیت کرتے ہیں، حق بات دوسرے تک بھی پہنچاتے ہیں. اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کا سب سے پہلا حق اپنی اولاد. اللہ نے شاہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود نیک بنو اور دوسروں کو نیک بناؤ. اگر یہ خوبی تمہارے اندر ہوگی تو پھر تمہیں نقصان نہیں ہوگا، پھر تم فائدے ہی فائدے میں ہو. الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ خود اچھا کام کر رہا ہے. جب تک آپ کے کہنے پر آپ کی اولاد نماز پڑھتی رہی، آپ کے شاگرد نماز پڑھتے رہے، کوئی آپ کا دوست آپ کے کہنے پر وہ نیکی کی طرف لگ گیا، تو جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ سربراہ ہے اور ہر سربراہ سے اپنے ماتاتوں کے بارے پوچھا جائے گا. لہذا نیکی کو اپنے تک محدود نہ رکھو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ. یہ خوبی رب کائنات نے بندہ مومن کی بیان فرمائی. وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. اور آخری بات جو کامیابی کا زینہ ہے، جس میں بندے کے لیے نقصان نہیں ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جس نیکی کو آپ نے شروع کیا اس نیکی پہ ڈٹ جانا، جس برائی سے بچنے کا آپ نے ارادہ کر لیا اس سے آپ نے بچ جانا. آپ نے نیت کر لی کہ اب سے میں نماز 5 وقتہ پڑھا کروں گا، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ صبر ہے. اور آپ نے نیت کر لی کہ میں آئندہ فلمیں نہیں دیکھوں گا، میں آئندہ موبائل پہ غلط چیزیں نہیں دیکھوں گا، اس میں گانے باجے نہیں سنوں گا، اور اس نیت پہ آپ قائم رہے، یہ صبر ہے. اور تیسرا صبر کا مطلب یہ ہے کہ دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں آ جائیں، حالات کیسے بھی ہوں، رب کائنات کی نافرمانی نہ ہو تجھ سے بندے، غمی ہو یا خوشی، ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے. اور جو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے وہ صابر ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، غم ہے، کچھ بھی ہو، رب کائنات کی نافرمانی بندے سے نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور 6 سال کی عمر مبارک ہوئی، والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. سگا بھائی کوئی نہیں ہے، سگی بہن کوئی نہیں ہے. اب آپ کی کفالت دادا جان کرتے ہیں، اور 8 سال کی عمر مبارک ہوئی، ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اب 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ لیکن صبر، استقامت، رب کی رضا پہ راضی رہے. اور مکہ المکرمہ سے چلتے ہیں، غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہاں لوگ عبادت کرنے نہیں دیتے تھے. اب سرکار کی جوانی آئی، حضور کی 25 سال کی عمر مبارک میں شادی ہوئی، اور 15 سال کے بعد آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا. بچیاں بھی چھوٹی ہیں، بچے آپ کے بچپن میں ہی، کوئی 6 ماہ کا، کوئی 2 ماہ کا، کوئی 4 ماہ کا فوت ہو جاتا تھا، کوئی 1.5 سال کا فوت ہو جاتا. اور بچیاں آپ کی ہیں، اور بچیاں بھی چھوٹی. اہلیہ فوت ہو گئی، اسی سال ہی آپ کے چچا جان بھی فوت ہو گئے جو آپ کی کفالت کرتے تھے، حضرت ابو طالب. تو دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں. سرکار کی پوری زندگی مبارکہ میں
آپ کے بیٹے وہ تو زندگی حیات ظاہرہ میں فوت ہو گئے، پھر آپ کی 3 بیٹیاں وہ بھی آپ کی حیات ظاہرہ میں فوت ہو گئی، اور ایک بیٹی سرکار کے وصال کے بعد زندہ تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، میں نے چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں یہاں نہیں تھا، گھر میں تھا، اور میرے چچا جان فوت ہوئے، تو وہاں بھی میں نے یہی بات بتائی کہ یہ مصائب و آلام بندوں پہ آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کسی موقع پر اللہ کی ذات پہ شکوہ شکایت نہیں کی، اور کئی لوگوں کو ہم نے سنا کہتے ہیں یا اللہ ساڈا کاری ملیا سی، میرے تے مصیبت آنی سی۔ اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود حضور علیہ السلام اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جب آپ کو کہا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسی کا نام صبر ہے اور اسی کا نام شکر ہے۔ یہی رب کائنات چاہتا ہے اپنے بندوں سے، جس بندے میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی، ایمان والا ہوگا، نئے کام کرنے والا ہوگا، دوسروں کو اچھائیوں کا حکم دینے والا ہوگا، اور مصیبت اور دکھوں میں صبر کرنے والا ہوگا، وہ کامیاب ہے، اسے کوئی نقصان نہیں، وگرنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ ہمیں ہر نقصان سے محفوظ فرمائے، اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔